بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. میں ہوں میرا ہیلتھ والی فرام دا پلیٹ فارم آف ریحان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیول 1 بیچ 25. ویورز آپ کے سب کو آج کے اسٹوڈیو میں ویلکم. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی قابل مہمان موجود ہیں جن سے ہم ان کی زندگی کے حالات، ان کے لائک ڈس لائک اور آن لائن لرننگ کا یہ سفر کیسا چل رہا ہے اس کے بارے میں جانیں گے. تو ویورز آئیں بغیر کسی تاخیر کے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. السلام علیکم مس علیزہ اے آئی والی، آپ کیسی ہیں؟ ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. وعلیکم السلام. شکریہ مس، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. مس علیزہ سب سے پہلے تو آپ اپنا بریف سے انٹروڈکشن کروا دیجئے تاکہ ہمارے ویورز آپ کو جان سکیں. اوکے، السلام علیکم ایوری ون. میرا نام علیزہ حسین ہے، اے کے اے علیزہ اے آئی والی. میں ریحان ٹیوشن اکیڈمی میں پڑھتی ہوں فاؤنڈیشن لیول، اور میرا بیچ 8 ہے. میں 21 سال کی ہوں اور میں اٹک کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. مس علیزہ یہ بتائیے گا کہ آپ ریحان اسکول میں فاؤنڈیشن لیول کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس کے جی، علاوہ آپ جو ہمارا کنونشنل اسٹڈی سسٹم ہے، کیا آپ وہ بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ؟ ایکچولی میں نے 2 سال پہلے انٹر کمپلیٹ کیا، دین اس کے بعد میں نے اسٹڈیز چھوڑ دی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابھی آپ صرف ریحان اسکول کے ساتھ وابستہ ہیں؟ جی، ٹھیک ہے. مس علیزہ یہ بتائیں کہ ریحان اسکول کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا اور یہاں آپ کیسے آئیں؟ ریحان اسکول کے بارے میں میرے فادر نے ڈسکور کیا تھا. انہوں نے لائک وہ کافی پہلے سے ریحان اللہ والوں کو فالو کر رہے تھے فیس بک پہ، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایڈمیشن لیں، لیکن وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹری تھے. دین جب وہ ابھی آئے ہیں تقریباً 2 منتھ پہلے، تب انہوں نے ہمارا ایڈمیشن کروایا ہے. میں اور میری چھوٹی بہن ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کے فادر نے آپ کو اس کے بارے میں جی، بتایا. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ فاؤنڈیشن لیول میں کون کون سی ٹاسک آپ کو پرفارم کرائی جاتی ہیں؟ ایکچولی سب سے پہلے تو اکاؤنٹ کریشن تھی 9 تک. دین اس کے بعد کینوا پوسٹ آئی، اسٹوری پوسٹ آئی، کوڈنگ کے ٹاسک آئے، اینی کے ساتھ انٹرویوز تھے، ٹیڈیکس بھی تھی، اور یہ نارمل انٹرویوز بھی تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی. ٹھیک ہے. آپ کا کورس کتنا ہو چکا ہے اور کتنا رہتا ہے ابھی؟ ایکچولی بک 1 ہماری 2-3 دنوں میں ختم ہو جائے گی، پھر ہم بک 2 پہ شفٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو لیول جو فاؤنڈیشن لیول ہے اس میں کتنی بکس پڑھائی جاتی ہیں؟ 2 بکس ہیں. 2 بکس ہیں، تو ایک آپ کی ختم ہونے والی ہے. جی، دوسری بک کس بارے میں ہوتی ہے؟ ایکچولی پرانے ٹاسک بھی ہیں اور نئے ٹاسک بھی ہیں. ابھی اچھا، کچھ میں نے نیو بھی دیکھا ایڈ نہیں ہوں گے. ہے. ٹھیک ہے، جی، ابھی نیو آپ بھی نے ایڈ ہو ایکسپلور گئے. نہیں کی تو. ٹھیک ہے. ایکسپلور اس طرح نہیں کی کہ ابھی ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہے اس کا، کیونکہ جب ہم بک 1 کلیئر کریں گے اس کے بعد ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گا، پھر اس کے بعد ہمیں بک 2 کا ایکسیس ملے گا. اوکے اوکے. اچھا مس علیزہ یہ بتائیں کہ جو آپ نے ٹاسک بتائیں آپ نے بک 1 میں کی، جب انسان کوئی نئی چیز سیکھتا ہے نا تو اسے شروع میں کوئی ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہے، سیکھنے میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ان ساری ٹاسک میں سب سے مشکل ٹاسک کون سی لگی جس کو چیلنج آیا آپ کو کرنے میں؟ ایکچولی کوئی مشکل آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو میرا سب سے پہلے کیمرہ والے ٹاسک ہوتے ہیں، جو اینی ہو گیا یا ٹیڈیکس ہو گئی یا انٹرویوز وغیرہ ہو گئے. انٹرویوز مجھے مشکل اس لیے نہیں لگے کیونکہ جب ہم نے شروع میں اسٹارٹ کیا تھا تو کلاس فیلوز کے جو ہمارے کلاس میٹ ہیں ان کے ساتھ ہی انٹرویو کیا تھا، جو فیسیلیٹیٹر ہیں ان کے ساتھ ہی انٹرویوز کیے تھے. پہلے 3-4 انٹرویوز ایسے ہی تھے، پھر وہ ڈیولپ ہو گئی چیز کہ اگلے سے کیسے بات، نیکسٹ پرسن سے کیسے بات کرنی ہے. تو انٹرویوز کا اتنا ایشو نہیں ہوتا. ہاں، اینی بناتے وقت مجھے کافی ایشو ہوا تھا کیونکہ کیمرہ شائنس تو نہیں تھی. مطلب ہم پہلے بھی مطلب ویڈیوز وغیرہ تو بناتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک یہ چیز دماغ میں تھی کہ یہ چیزیں سارے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوں گی، تو وہ کافی ہیزیٹیشن تھی اس بارے میں تھوڑی سی. تو پہلے جو میرے 5 اینی تھے وہ کافی لائک کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کافی ہچکچاہٹ میں بنائے ہیں، وہ اچھے نہیں بنے تھے. لیکن پھر ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتے رہا کانفیڈینس، تو پھر ابھی
بس اینی ایسے مطلب کیمرہ والے جو ٹاسک ہیں ان میں اینی ایسا تھا جو مشکل ہوئی تھی، ادروائز اس کے علاوہ کوئی مشکل نہیں. اور ٹیڈیکس کا یہ تھا کہ اینی کا یہ ہوتا تھا کہ ہم بولتے تھے پھر اینی رپلائی کرتی تھی، تو اور ٹیڈیکس کا یہ ہے کہ 5 منٹ لگاتار خود ہی بولنا ہے، تو وہ بھی تھوڑا مشکل لگتا تھا، لیکن اب اس کا بھی سیٹ ہو گیا ہے. اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ چلے آپ نے تھوڑی سی چیلنجنگ والی تو سب سے اچھی ٹاسک کون سی لگی جس کو کر کے آپ کو مزہ آیا اور آپ کا دل چاہا کہ یہ تو میں بار بار کر سکتی ہوں، بہت اچھی، جس میں آپ کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہو؟ ایکچولی مجھے کوڈنگ کے ٹاسک کافی انٹرسٹنگ لگتے ہیں. مجھے کوڈنگ کا شروع سے کافی شوق تھا، لیکن مجھے آتی نہیں تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیسے کرنی. میری غلطی، میں نے کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، لیکن ابھی ہم کوڈنگ کرتے ہیں تو کافی ایزی بھی اور انٹرسٹنگ بھی ہے. آپ کچھ نہ کچھ پٹ کر کے اور کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں، تو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگتا ہے. تو کوڈنگ کا ٹاسک مجھے کافی اچھا لگتا ہے. اوکے، مطلب اوور آل آپ کو کوڈنگ ٹاسک کر کے زیادہ مزہ آیا؟ جی. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس میں نا علیزہ ایک ٹاسک ہوتی ہے فیس لیس ویڈیو، جو سانگ کریشنز ہوتی ہیں. تھوڑا سا کیونکہ ہمیں دیکھنے والے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، پروفیشنلز بھی، ہاؤس وائفس بھی ہیں، تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ فیس لیس ویڈیو کا کیا کنسیپٹ ہے یہاں اسکول میں اور وہ کیسے کی جاتی ہے؟ ایکچولی وہ ایڈیٹنگ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں فیس لیس ویڈیو کے تھرو. تو سب سے پہلے تو سانگ بنانا پڑتا ہے. یہ ایسا ٹاسک ہے جو مجھے بہت مشکل لگتا ہے کرنا، کیونکہ میرے کینوا میں ایشو ہے، اور کینوا میں ہوتا نہیں ہے، تو مجھے کیپ کٹ میں ساری ویڈیوز وغیرہ لائک کرنا پڑتا ہے، تو مجھے ہیڈ ایک لگتا ہے. مجھے کافی مشکل لگتا ہے یہ ٹاسک، لیکن آسان ہے، یہ بھی ہو ہی جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے اسکرپٹ لیتے ہیں، جو ٹاپک ہمیں دیا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق اسکرپٹ لیتے ہیں، پھر سونو پہ جا کے اسکرپٹ کو ایڈ کرتے ہیں، دین سانگ کریٹ کرتے ہیں. جب سانگ کریٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے حساب سے ویڈیو بناتے ہیں، فیس لیس ویڈیو بناتے ہیں. لائک کبھی نیچر کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی سائنس کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی بایولوجی کے بارے میں ہوتا ہے، تو کافی چیزوں کے بارے میں سانگز ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ویڈیوز پھر ہم کینوا سے اپلوڈ کرتے ہیں، یا اور بھی 2-3 ایسی ویب سائٹس ہیں جو وداؤٹ کاپی رائٹ آپ کو ویڈیوز وغیرہ دیتی ہیں، تو وہاں سے بھی لے لیتے ہیں ہمیں. تو ایسے ہم پھر فیس لیس سانگ بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا علیزہ، جیسے کہ ناصرین علیزہ نے بتایا کہ فیس لائز ویڈیو میں بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ سانگ کریشن کرنی ہوتی ہے، جس کے تھرو آپ کو کینوا بھی ایکسپوزر کرایا جاتا ہے. گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، یہ ساری چیزیں ہی اس میں آ جاتی ہیں آپ کی. اس میں بیسیکلی سب سے پہلے آپ کو کسی بھی آئی ٹول سے ایک سانگ جو ٹاپک دیا جاتا ہے پورٹل کے اوپر، اس کو کاپی کر کے وہ اس پہ سانگ کریٹ کروانا ہوتا ہے ود لیرکس اینڈ اسٹائل. پھر ایک سنو اے آئی ایک جو ہے وہ ٹول، اس پہ جا کے وہ آپ کے ٹیکسٹ کو ایک سانگ میں کریٹ کر دیتے ہیں. وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کینوا پہ لے جاتے ہیں، کینوا پہ لے جا کے آپ اس کو اپلوڈ کر کے اور پھر اس میں اکارڈنگ ٹو جو ورڈز ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ کو ویڈیو ایڈ کرنی ہوتی ہے. تو یہ اوور آل ایک لانگ پروسیس بھی ہے، لینتھی بھی ہے، کیونکہ اس میں کافی سارے ٹولز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ٹائم کنزیومنگ ہے یہ ٹاسک میں. اور جیسا کہ علیزہ نے بتایا، اگر کینوا وغیرہ کسی کا پرابلم کر جائے تو پھر اس کے لیے اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کینوا ایک پراپر ٹول ہے جس کے اوپر ہم یہ کر سکتے ہیں. پھر کیپ کٹ تو ایک شارٹ سی وہ اس طرح سے بناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ٹول صحیح کام نہ کرے تو پھر یہ ہیڈک بھی ہو جاتا ہے. بہرحال چلیں، اللہ کرے گا آپ کا بھی کینوا ٹھیک ہو جائے علیزہ، اور آپ اچھے سے یہ پرفارم کر سکیں. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. علیزہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو اے آئی کا آج کل اتنا دور آ گیا ہے اور ہر فیلڈ میں اے آئی آ گئی ہے، ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ ذرا اسٹوڈنٹ کو آسان الفاظ میں بتائیں، یہ اے آئی ہوتی کیا ہے اور اسٹوڈنٹ کے لیے اس کا کیا یوز ہے؟ ایکچولی اے آئی کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ آپ اے آئی کو یوز کر کے اپنی لائف کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسی فیلڈ ہے، کوئی بھی لائک آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ لائک جاب کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنی لائف میں اگر آپ کی لائف میں اے آئی کا یوز ہے تو آپ کی لائف کافی آسان ہو سکتی ہے. پروجیکٹ بنانا، اسائنمنٹ بنانا، کچھ بھی بنانے کے لیے آپ کو اے آئی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور اسٹوڈنٹس اے آئی کا یوز اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز نہیں پتہ. ابھی فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں تو میں پہلے اتنا چیٹ جی پی ٹی نہیں یوز کرتی تھی، لیکن اب میں کافی چیٹ جی پی ٹی یوز کرتی ہوں. اور میرے پاس بچی آتی ہیں پڑھنے، اور وہ لائک بڑی بڑی بچیاں ہیں، لیکن انہیں چیٹ جی پی ٹی کا نہیں پتہ. لائک اتنی کامن سی چیز ہے چیٹ جی پی ٹی، لیکن انہیں نہیں پتہ. اس دن بھی میں ایک بچی کو کویشچن سولو کر رہی تھی کیمسٹری کا، تو وہ کہتی ہے آپ یہ کیسے کر رہی ہیں؟ تو میں نے کہا یہ میں چیٹ جی پی ٹی سے کر رہی ہوں، تو میں نہیں پتہ اس کے بارے میں. تو کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتہ. تو مطلب اویئرنیس نہیں ہے میرے پاس. تو ہمارے گاؤں میں تو بالکل اویئرنیس نہیں ہے اے آئی کی، بالکل اویئرنیس نہیں ہے کسی قسم کی.
اور لوگوں کو بالکل اے آئی کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ اسکولس وغیرہ کھولیں ہر جگہ پہ تو اس کی اویئرنیس پھیلے گی, اسی طریقے سے پھیلے گی. اور اسٹوڈنٹس تو یا اس سے ہر قسم کا یوز لے سکتے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہو, کیمسٹری, اسلامیات, مطلب ایوری تھنگ, میتھس, سب کچھ جو اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتا اور وہ اسٹوڈنٹ اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. علیزے نے بالکل ٹھیک کہا. ناظرین, جیسے کہ اے آئی جو ہے ہر فیلڈ میں ہی آ گئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں بھی اس کی اویئرنیس اس طرح سے نہیں ہے. سر ریحان اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے اسکول بھی بنائے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی اویئرنیس کر رہے ہیں وہ. اس کے علاوہ وہ آف لائن بھی کافی پوسٹر وغیرہ لگا کے بھی میں نے کراچی میں ان کے دیکھے ہیں کہ پوسٹر وغیرہ بھی انہوں نے کافی لگوائے ہیں, وہاں پہ بھی اویئرنیس دینے کے لیے عام پبلک کو. تو اے آئی جو ہے وہ آنے والے دور کی فیلڈ بلکہ آ چکی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تقریباً ہر ہی شعبے میں آ چکے ہیں, چاہے ہم اسٹوڈنٹس دیکھیں, ٹیچرس دیکھیں, ہیلتھ اپنا سیکٹر دیکھیں, فارماسیوٹیکل سیکٹر دیکھیں, کہیں بھی دیکھیں تو اے آئی نے اپنے پنجے کاٹ دیے. اور ڈیولپ کنٹریز میں تو یہ ٹھیک ٹھاک آ گئی ہے. ایون سیلف ڈرائیونگ کارس وغیرہ چائنا اور ڈیولپ کنٹریز میں آ چکی ہیں روڈ پہ پبلک کے یوز کے لیے بھی. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ اے آئی کو سیکھا جائے اور اسے اپنی پرسنل اور پروفیشنل گروتھ کے لیے یوز کیا جائے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی بڑی ہیلپ ہو گئی ہے. ناظرین, ہم جیسے لوگ جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں اسپیشلی پاکستان میں, جن کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے, اسکولس نہیں ہوتے, پراپر ٹیچرس نہیں ہوتے پراپر بچوں کو پڑھانے کے لیے, وہاں پہ اگر آپ کے پاس ایک اسٹیبل انٹرنیٹ کنیکشن ہو تو آپ اے آئی کو یوز کر سکتے ہیں. آئی ٹولس کو یوز کر کے آپ اپنی پرسنلائز اسٹڈی بہت زیادہ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس ایون اگر اسکول جاتے بھی ہیں, کم جاتے ہیں, وہاں پہ ان کو اچھا ٹیچر نہیں اگر اویلیبل, تو آپ اپنا ٹاپک یہی دے کے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو انگلش اچھا, اس میں یہ بھی مزے کی بات ہے کہ بیریئرس نہیں ہوتے. اگر اسٹوڈنٹ کو انگلش زیادہ سمجھ نہیں آتی, آپ اردو میں یا اپنی کسی بھی بیسک زبان میں بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں. سو یہ اوور آل بڑی ہیلپنگ اور ہینڈ بن گیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے, اوور آل ہیومن بینگس کے لیے. بس ادھر میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اسے وائسلی یوز کر کے. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. مس علیزہ حسین, یہ جی. بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے اور جو باقی بھی پروفیشن کے لوگ ہیں, ایسا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں, جیسے میں ٹیچرس کی بات کروں, جن کا اپنی فیلڈ میں 15 سال 20 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے ٹیچنگ میں, وہ اکثر اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو لوگ اپنی فیلڈ میں 15-20 سال ایکسپیرینس رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی فیلڈ ہے, ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو اب بس جو ہیں وہ اپنا کام پورا کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایکسپیرینس ٹیچر ہیں انہیں بھی یہ اے آئی سیکھنی چاہیے یا نہیں ہے, یہ صرف جو ینگسٹر ہے ہمارے ان کے لیے ضروری ہے؟ ایکچولی اس بات کے جواب میں میرے پاس کافی اچھا جواب ہے کہ جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس 15-20 سال کا ایکسپیرینس ہے. جب آپ 15-20 سال پیچھے جائیں تو تب جو آپ ڈریسنگ سینس آپ کا, آج آپ وہ کپڑے نہیں پہنتے. اسی طرح آپ وہی پرانا دماغ لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کو دنیا کے ساتھ بدلنا چاہیے. اپنے دماغ کو بھی, جیسے آپ اپنا فیشن سینس چینج کرتے ہیں, اسی طرح آپ اپنے دماغ کو بھی چینج کریں. نیو ٹیکنالوجیز آتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہوں, یا یہ بھی 100% ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہوں, لیکن آپ کو سرچ کرنا چاہیے اور نیو ٹیکنالوجیز سے فائدہ اٹھانا. یہ آپ کی آسانی کے لیے ہوتی ہیں, یہ آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, یہ آپ کی آسانی کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ جو کر رہی ہیں آپ اسے اور آسان طریقے سے کر سکیں. اسی طرح جیسے آپ نئے ڈیزائن کے کپڑے پہنتی ہیں, اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ مطلب زمانے کے حساب سے خود کو چلائیں. ٹیکنالوجیز آپ کے لیے انوینٹ کی جاتی ہیں, کسی اور کے لیے تو نہیں کی جاتی. یہ آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے اس سے تو یہ آپ مطلب آپ کو یہ ڈیگریڈ کرے گی, ایسا نہیں ہوتا. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, آپ اس سے اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ انسانوں کی مشین جو ہے وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی بنائی جاتی ہے, بس انسانوں کو اس کو یوز جو ہے نا وہ آنا چاہیے, اسے وائسلی یوز کرنا چاہیے, یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. جی. اچھا مس علیزہ, تھوڑا سا اب آپ کی لائف کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ ایک تو آن لائن لرننگ کر رہی ہیں, آپ اس کی آن لائن اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی فزیکل کیمپس ہے وہاں پر اٹک میں آپ وہاں جاتی ہیں ریاض؟ نہیں, ایکچولی اٹک میں کوئی کیمپس نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے نزدیک اسلام آباد میں کیمپس ہے, اور کچھ ایشوز کی وجہ سے ہم اسلام آباد میں ایڈمیشن نہیں مل سکا, اس لیے ہم آن لائن کر رہے ہیں. اچھا, آپ اس میں آن لائن ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ آن لائن
स्टडी के अलावा ये रेहान स्कूल के आप और क्या करती हैं दिन में? आपके और शौक क्या है या क्या काम आप करना पसंद करती हैं? ये तो चले आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, फिर 2 घंटे आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह भी करती होंगी, उसके अलावा आप क्या करती हैं? कोई और शौक है, कोई हॉबीज़ हैं आपके? एक्चुअली जब मैं रेहान स्कूल में एडमिशन लिया था तब मेरे पास बहुत फ्री टाइम होता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा टास्क ले लेते हैं, कभी 10 ले लेते हैं, कभी 8 ले लेते हैं, तो ऐसे लाइक फिर जो एनीज़ वगैरह होती हैं वो काफ़ी टाइम ले लेती हैं, फिर इंटरव्यूज़ भी करने होते हैं तकरीबन। अभी दिन में 2 इंटरव्यूज़, अभी तो 2-3 दिन से एक भी इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन कभी 2 इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, कभी 3 इंटरव्यूज़ भी हो जाते हैं, तो दिन में टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं सुबह मदरसे जाती हूँ तर्जुमा पढ़ने के लिए और इस टाइम में बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप ट्यूशन पढ़ा देती हैं बच्चों जी को? जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आपके वैसे इंटरेस्ट क्या हैं? आपको अगर कभी फ्री टाइम मिले तो आप क्या करना पसंद करते हैं? जैसे फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड करता है, कोई बाहर घूमने चला जाता है, किसी को खाना वगैरह बनाने के शौकीन होता है, कोई बेकिंग वगैरह का शौक रखता है, तो आप क्या शौक रखती हैं? एक्चुअली कुकिंग वगैरह तो मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मुझे अच्छे अच्छे खाने खाना काफ़ी पसंद है और घूमना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, घूमना फिरना। आप पाकिस्तान के कौन कौन से शहर जा चुके हैं? इस्लामाबाद, मरी, कराची, बस। ठीक है, अभी तक आप इस्लामाबाद, मरी और कराची। तो ये बताएं, इनमें से आपका फेवरेट सिटी कौन सा है? फेवरेट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आपको पसंद है, क्यों पसंद है? इस्लामाबाद इसलिए पसंद है, इस्लामाबाद प्यारा बहुत है और इस्लामाबाद की पीस एक अलग ही बात है, पीस इस्लामाबाद काफ़ी। पीसफुल भी है और नीट क्लीन लश ग्रीनरी, यही तो इस्लामाबाद की बिल्कुल अट्रैक्शन है। क्योंकि बिल्कुल। मैं खुद इस्लामाबाद से और मुझे भी इस्लामाबाद ही पसंद है। मैं लाहौर भी चली गई तो मैं वहाँ से दौड़ आई वापस एक दिन में कि ये हम नहीं लाहौर रह सकते, इतना कंजस्टेड माहौल। तो दूसरा शोर और हंगामे वाला शहर है ना, तो इस्लामाबाद के जो है ना वो पीसफुल लोगों का शहर है, बिल्कुल साफ सुथरे, नीट बहुत क्लीन। लाइक हम तो वापस आ जाते हैं तो फिर घर में दिल नहीं लगता वापस हाँ, आने का। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान से कहीं बाहर जाने का कभी इत्तेफाक हो तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? कोई आपके माइंड में होगा? मैं न्यूयॉर्क जाना पसंद है, मुझे बहुत शौक है न्यूयॉर्क में रहने का। सॉरी, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क। यस। अच्छा, यूएसए, ठीक है। अच्छा, जी। आपको वहाँ जाने का, चलिए अल्लाह करे इंशाल्लाह आप एक दिन वहाँ अच्छे से पहुँचे, यहाँ स्कूल के थ्रू ही पहुँच जाए, तो आमीन। इंशाल्लाह एक दिन पहुँचा जा सकता है इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा, ये बताएं, आप कोई खेल खेलती हैं या खेलती थी जब आप कॉलेज में थी, यस स्कूल में थी? यस इंडोर खेल एक्चुअली ज़्यादा पसंद करती हैं, आउटडोर खेल ज़्यादा पसंद? आपको किस किस्म की खेल पसंद है? एक्चुअली कैरम बोर्ड मैंने काफ़ी खेला है बचपन में और जब हम कॉलेज में थे तो हम बैडमिंटन काफ़ी खेलते थे और क्रिकेट काफ़ी खेलते थे। मुझे ये गेम काफ़ी पसंद अच्छा, है। तो अभी अभी भी खेलती हैं कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ? एक्चुअली मेरी सारी कज़न्स आउट ऑफ कंट्री होती हैं और मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है जो मेरे पास होती है और कोई भी नहीं होता, वो सारे बाहर होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कहीं ठीक है, नहीं। ठीक है। अच्छा, अलीज़े को कलर कौन सा पसंद है? आप कौन सा कलर पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं? एक्चुअली कभी ऐसा टाइम था मुझे ब्लैक कलर काफ़ी पसंद था, लेकिन अभी मुझे ब्राउन कलर काफ़ी पसंद है। ठीक है। और खाने पीने की शौकीन आप फूडी हैं या बस जो मिले वही खा लिया थोड़ा बहुत? नहीं नहीं, मतलब फूडी इन सेंस एपेटाइट तो मैंने इतना नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे खाने खाने पसंद है। तो हम आप एक्चुअली कौन सी डिश अच्छी बनाती हैं या बनानी नहीं आती? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं कुकिंग करती हूँ बहुत कम, कर बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं कुकिंग करती हूँ तो अच्छा ही बना लेती हूँ, लेकिन करती नहीं हूँ मैं कुकिंग। मुझे कुकिंग का अच्छा, बिल्कुल शौक नहीं है, मेरा दिल तंग होता है कुकिंग करते वक्त। ओके। तो आपको क्या वो जो बच्चे आजकल ज़्यादा करते हैं आर्टिस्ट, वो वाले काम ज़्यादा है? कोई कलरिंग वगैरह, कोई कलर्स दे दिए जाएँ, आप उससे चीज़ें बना लेती हैं? नहीं, मैं आर्टिस्टिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है, ठीक है। तो फिर आप क्या करती हैं इसके अलावा? आउट ऑफ द बॉक्स मैं डांसिंग करती हूँ, मुझे अच्छा, डांस करना काफ़ी पसंद है। मतलब अच्छा, मैं खुद को रूम में बंद करके डांसिंग करती हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा लीज़ा, ये बताएँ कि हर इंसान के अंदर एक स्किल होती है ना, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है?
میری سب سے بڑی اسٹرینتھ کچھ لوگ اسپیکنگ پاور ہوتی ہے، کسی کے اندر لرننگ پاور بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کے اندر اینگر کنٹرول پاور بہت اچھی ہوتی ہے. آپ کی سب سے بڑی اسکل جو آپ سمجھتی ہیں اسٹرینتھ، یا آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکچولی مجھے تو اس چیز کا یقین ہے، لیکن میری سارے کزنس وغیرہ کہتے ہیں کیونکہ میری پچھلے 2-3 سال کافی رف رہے ہیں، بہت رف کہہ سکتے ہیں آپ. میں کافی اسٹرانگ ہوں، لائک میں کوئی بھی چیز اپنے دماغ پہ حاوی نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہیں بہت. یس، اب میں ایموشنلی کافی اسٹرانگ ہوں. بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی کہے کہ کامیاب، تو آپ کسے کامیابی سمجھتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے آپ کی نیڈس اور ایک ہوتی ہے آپ کی وانٹس. آپ کو کچھ چاہیے فار ایگزامپل، اور آپ کو وہ اسی چیز اسی ٹائم پہ مل جائے. لائک فار ایگزامپل اگر آپ کو کچھ کھانا ہے یا کہیں جانا ہے تو آپ اسی ٹائم فلائٹس بک کریں، ہوٹلس بک کریں اور آپ چلے جائیں. اس سے میں کامیابی سمجھتی ہوں کہ جو جس وقت آپ کو جو کرنے کا دل کرے آپ وہ کر لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا علیزے، ابھی تک لائف میں کوئی گول سیٹ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے آپ اپنی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی گول سیٹ کرتے ہیں، فائنینشیل گول بھی سیٹ کرتے ہیں، اپنے جو ہے فیوچر کے بارے میں بھی گول سیٹ کرتے ہیں، اسٹڈیز گول سیٹ کرتے ہیں. آپ نے کوئی گول سیٹ کیے ہوئے؟ یس، مجھے بزنس ویمن بننا ہے، اور مجھے لائک ایک اچھی کامیاب بزنس ویمن بننا ہے، اور مجھے دنیا گھومنی ہے. اوکے، اوکے. گھومنے پھرنے کی شوقین ہیں. جی. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی مینٹور ہوتا ہے، کوئی موٹیویشن ہوتا ہے جس سے وہ انسپائریشن لیتا ہے نا. آپ کی زندگی میں آپ کس سے انسپائر ہیں؟ کچھ لوگ اپنے پیرنٹس سے انسپائر ہوتے ہیں، اپنے ٹیچر سے انسپائر ہوتے ہیں، یا کوئی اور سوشل میڈیا پہ ایسا انسان ہوتا ہے جس سے آپ انسپائر ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے جو وہ ہے انسپریشن، وہ کون سی پرسنالٹی ہے؟ ایکچولی میرے فادر ہیں، مجھے کافی ٹھیک انسپائر کرتے ہیں. ہم بیٹھے رہتے ہیں، کافی کچھ سکھاتے بھی ہیں. لائک وہ مجھے ریڈی کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اور میری چھوٹی بہن کو بھی، کہ لائک آگے آنے والی زندگی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. پریکٹیکل لائف میں جب ہم جائیں گے تو کیسے سب کچھ ہینڈل کرنا ہے. تو وہ سب کچھ میرے پاپا میرے مینٹور ہیں. اچھا، تو آپ کے فادر ہیں آپ کے لیے انسپریشن. یس. ٹھیک ہے. تو علیزے کو اگر کوئی کام کرنے میں، کوئی چیز ہینڈل کرنے میں کبھی مشکل پیش آئے تو پھر آپ اس سچویشن کا سامنا کیسے کرتی ہیں؟ ایکچولی مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا تھا تو میں سو جاتی ہوں. یہ میرا کوپنگ میکینزم ہے. میں سوچتی، میں بالکل مطلب آپ کہہ سکتے ہیں میں اوور تھنکنگ نہیں کرتی، کیونکہ جب بہت اسٹریس ہو رہا ہے مجھے تو میں سو جاتی ہوں. پھر میں اس اٹھتی سے ہوں، پھر اسٹریس مجھے ریلیز ہو جائے. پھر میں اٹھتی ہوں، پھر مجھے لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. مطلب جو بعد میں کانسیکوینسز آئیں گے وہ تو دیکھے جائیں گے، لیکن ابھی کے لیے مجھے اسٹریس نہیں لینا تو میں سو جاتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا لیزے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ٹیکنالوجی تیزی سے چینج ہوئی ہے، اس سے زندگیوں پہ کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا اس سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی، یا ان کی ہیلتھ کمپرومائز ہو جائیں گی؟ وہ سارا دن بس اسی ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں اور اس کے ساتھ کام کرنے میں لگا دیں گے، یا کیا ہوگا اس سے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ نہیں، ایکچولی آپ کو یہ تو پرسن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ابھی آپ ہر وقت ہی اگر آپ لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ بیٹھے رہیں گے تو آپ مینٹلی کافی ایگزاسٹ ہو جائیں گے، آپ کی باڈی اسٹک ہو جائے گی. آپ مطلب مینٹل ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز بھی رہنی چاہیے. آپ واک کریں، رننگ کریں، جم جائیں، جو بھی آپ کے لائک شوق وغیرہ ہیں آپ اپنے ساتھ ساتھ شوق بھی دیکھیں. جو آپ کو کرنا پسند ہے آپ وہ بھی کریں. جیسے کہ مجھے گنز کا کافی شوق ہے، تو میں کوشش کرتی رہتی ہوں، لائک سرچنگ وغیرہ ان کے بارے میں کرتی رہتی ہوں. تو لائک آپ کے جو شوق ہیں، کسی کو پینٹنگ پسند ہوتی ہے، اسکیچنگ پسند ہوتی ہے، کسی کو کیا کرنا پسند ہوتا ہے، تو آپ ساتھ ساتھ وہ بھی رکھیں. آپ اپنی لائف کو اس کے ساتھ اسٹک نہیں کریں. آپ کو جو چیز خوشی دیتی ہے، فرینڈس کے ساتھ گھومنا خوشی دیتا ہے، کھانا خوشی دیتا ہے، یا کوکنگ خوشی دیتی ہے، جو بھی آپ کو لائک جو ایک پرسنل خوشی ہوتی ہے، آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں. میں تو اس چیز پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتی. میں پورے دن بھی ایک لیپ ٹاپ پہ بیٹھی رہتی ہوں، میرا دل نہیں کرتا، بہت سارے ٹاسک پڑے رہتے، میرا دل نہیں کر رہا ہوتا، میں سارے لیپ ٹاپ بند کر کے بیٹھ جاتی ہوں. نہیں میرا دل نہیں کر رہا تو میں لائک چھوڑ دیتی ہوں سب کچھ. لیکن یہ بھی ضروری ہے، لیکن آپ کی ہیلتھ، آپ کی ویل بینگ بھی کافی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے بیٹھے آپ اتنا ڈپریشن میں چلے جائیں کہ پھر آپ کو کوئی واپسی کا راستہ نہ ملے یا کافی مشکل راستہ ملے. تو وہ چیز بھی ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ علیزے.
آج کے شو میں آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے ویورز کے ساتھ آپ نے اپنی لائف کی جو ہے وہ لرننگ اور لائف ڈس لائک کو شیئر کیا. تھینک یو سو مچ. پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کریں گے. اب تک کے لیے بہت شکریہ. جی تو ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ پھر کسی اور نئے مہمان کے ساتھ کسی نئے ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، سیکھتے رہیے گا اور سکھاتے رہیے گا، اور اے آئی کو وائسلی یوز کیجیے گا. اللہ حافظ.